حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث آقا علیہ السلام سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ خود یہ حدیث مصطفیٰ سے سنی، حضور سے یہ حدیث سنی۔ امام حاکم نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نامی شخص تھا، کفل نامی شخص، زمانے کا سب سے لچا، زمانے کا سب سے لفنگا، عیار، عیاش اور بدماش جس کو کہا جاتا وہ کفل تھا اس وقت کا۔ ہر روز ایک لڑکی یوز کرتا تھا، زناکاری کرتا تھا، نشے میں ہر وقت دھت رہتا تھا، حرام کھانا اس کی عادت تھی۔ ایک رات اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیے۔ تو اس نے کہا میں تب دوں گا اگر تو اپنا جسم میرے سامنے پیش کرے گا، میں اپنی حوث پوری کروں۔ وہ عورت مجبور تھی، عورت نے اپنا جب جسم اس کے سامنے پیش کیا، جب اس کے ساتھ صحبت کرنے لگا تو عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ آج ہمیں رب کا ڈر نہیں ہے، آج ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں نکلتی، رب کا خوف نہیں ہے، ارے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، حرام ہم کھا رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، غیبت ہم کرتے، اللہ کا خوف، سود ہم کھاتے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم ہر عمل کرتے ہیں، ٹچ مبالغہ کے اوپر کنجریوں کا رقص ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، کرکٹ میچ کی خاطر نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، تاش کے پتے کھیلتے رہتے ہیں، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، رب اور رسول کی بغاوت ہم کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے۔ نے کہا پھر آئی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں شوق سے نہیں آئی ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بلک رہے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا، خامد میرا سر سے اٹھ گیا ہے، یتیم بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پیٹ پالنے کے لیے آج مجھے بوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ کفل نے کہا تو رب سے ڈرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر تو رب سے ڈرتی ہے جا پھر میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس عورت کو اس نے چھوڑا، 60 دینار اس کو دے دیے۔ جب 60 دینار دے دیے اس کو، عورت چلی گئی۔ رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ کفل کا انتقال اسی رات ہو گیا، اسی رات کفل مر گیا۔ جب کفل مرا، وہ زمانے کے لوگ جس کو لچا سمجھتے تھے، وہ زمانے والے جسے عیار، عیاش، بدماش اور لفنگا سمجھتے تھے، ارے جب وہ مرا تو اس کے گھر کی دہلیز پہ لکھا ہوا تھا کہ زمانے والوں یہ کفل آج کے بعد لچا اور لفنگا نہیں رہا، خدا کا یار بن چکا ہے، رب کا دوست بن چکا ہے، ہم نے یار بنا لیا ہے، ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا کہ ہم نے اس کفل کو بھی بخش دیا ہے، اور جو کفل کے جنازے میں آئے گا ہم نے اس کی بخشی فرما دینی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے کیا کرتی ہے؟ وہ بندوں کو معاف فرماتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ دیکھیں نا، ڈاکو تھے، ڈاکو، یہ داتا علی جویری کا پیر بنا ہے، داتا علی جویری کے پیروں میں سے ہے۔ اگر آپ داتا صاحب کا شجرہ طریقت اٹھائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا، اتنی بڑی ہستی فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ساری زندگی ڈاکے ڈالے، ایک قافلہ لوٹ رہے ہیں، قافلے کے تھوڑا قریب ایک حافظ قرآن تھا۔ کیا تھا؟ حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت آئی، اس کے زبان کے چوپر چڑھی تو فضیل بن عیاض کے کانوں پہ آ گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ کہا للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کا دل خوف خدا سے ڈر جائیں؟ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا دنیا والوں کے اوپر کہ لوگوں کو دل خوف خدا سے ڈر جائیں؟
میں کہا کرتا ہوں کہ یار وہ اس وقت کے ڈاکو بھی بڑے لکھے تھے کہ جنہیں قرآن سمجھ آتا تھا. آج ہمارے حکمرانوں کے منصب پہ بیٹھنے والے لفنگوں کو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. تو آپ نے جب یہ سنی تو آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، ڈر گئے، لوٹا ہوا مال واپس کرنا شروع کر دیا. ایک یہودی کا مال لوٹا، آپ نے سچی توبہ کر لی. کیا کی؟ سچی جب توبہ کی، یہودی کا مال لوٹا تو اس کو واپس کرنے کے لیے یہودی کو کہا بھائی میں نے تیرا مال لوٹا تھا، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب یہ تیرا مال کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس یہودی نے کہا میں تمہاری توبہ کو نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں کہ تم نے توبہ کر لی ہے، یہ تمہارے مسلمانوں کے صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں نے سچی توبہ کی. اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب مصطفیٰ کا امتی سچی توبہ کرتا ہے نا، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے نا، مٹی کو بھی طرف مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے سچی توبہ کر لی. اس نے کہا اگر تم نے سچی توبہ کی ہے تو لگ پتا جاتا ہے، یہ مٹی اٹھا اور یہ سونا بنا کے دکھا، پھر پتا چلے گا کہ تم نے سچی توبہ کی ہے. آپ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا امتحان نہ لے، میں نے سچی توبہ کر لی، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کسی کا مال نہیں لوٹوں گا. اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں. اس نے جب مجبور کیا تو فضیل بن عیاض نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھ کر پھونک ماری. پھونک مارنے کی دیر تھی رب نے مٹی کو سونا بنا دیا تھا. جب مٹی سونا بن گئی، جب اسے سونا دے کر جانے لگے تو اس یہودی نے کہا کدھر جاتے ہیں؟ کہا تمہارا کام ہو گیا، تو نے امتحان لینا تھا، میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس نے کہا مجھے اب پتا چلا ہے تمہاری صرف توبہ ہی سچی نہیں ہے، تو جس نبی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ بھی سچا دین لے کر آیا ہے. اس لیے آج کی رات سچی توبہ کریں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات سچی توبہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.